بعض عمراء بڑے لوگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل پاتا، توجہ نہیں دے پاتے، اگرچہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اس میں اگر بچے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور بچہ راہ راست سے منحرف ہو جائے تو والدین اس کو قطعاً عاق نہیں کر سکتے۔ عاق اولاد تو اولاد ہے، آپ کا ایک مسلمان معاشرے کا فرد، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، اس کے لیے بھی آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس سے ترک تعلق نہیں کر سکتے، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک اور اشکال میم کہ بعض والدین جو ہیں وہ بچوں کو عاق کر دیتے ہیں، تو بچوں کا کیا یہ حق نہیں ہے اسلامی حیثیت سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے کہ جو ان کی جائیداد وغیرہ ہے وہ ان کو ٹائم پہ ملے، یا ان کی یہ جو ایک دل آزاری ہوتی ہے اس میں یہ نہ ہو؟ تو کیا فیصلہ ہے قرآن و سنت کا؟ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے کہ ہم لوگ والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اولاد کے کیا حقوق ہیں اور والدین کے کیا فرائض ہیں، یہ کم کم زیر بحث آنے والے موضوعات ہیں۔ والدین کی بڑی سنگین ذمہ داری ہے۔ پہلے مرحلے پر تو اولاد کی تربیت کا آغاز ہی ہو جاتا ہے شریک سفر کے انتخاب سے، پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو جیسے اس کے کان میں اذان، اقامت، اس کو گھٹی دینا، یہ سارے مراحل جو ہیں تو یہ تربیت کا آغاز، ذمہ داری کی ادائیگی کا آغاز۔ اس کے بعد پھر بچے کی تربیت ہے مسلسل کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ اگر والدین کسی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں یا وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں مگر کوئی نقائص باقی رہ جاتے ہیں، جیسے جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے بعض عمراء بڑے لوگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل پاتا، توجہ نہیں دے پاتے، اگرچہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اس میں اگر بچے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور بچہ راہ راست سے منحرف ہو جائے تو والدین اس کو قطعاً عاق نہیں کر سکتے۔ عاق اولاد تو اولاد ہے، آپ کا ایک مسلمان معاشرے کا فرد، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، اس کے لیے بھی آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس سے ترک تعلق نہیں کر سکتے، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو پوچھا گیا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مظلوم کی مدد کرو، تو ظالم کا کس طرح سے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو، جس طرح بھی تمہارے لیے ممکن ہے اسے اعتماد میں لو، اس کی رہنمائی کرو، لیکن ترک تعلق نہ کرو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جو اولاد ہے وہ تو انسان کی قریب ترین رشتہ ہے، اس کو تم عاق نہیں کر سکتے۔ اس کی تربیت اگر نہیں بھی ہو سکی، بہت زیادہ بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ تم یہ طے نہ کر لو کہ بس اب یہ تباہ ہو چکا، تم آخری مرحلے تک تا دم مرگ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آخری مرحلے تک وہ اولاد کی سرپرستی کو ترک نہ کرے، اور عاق کر دینا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ والدین کی دل آزاری کریں تو ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتنی بھی دل آزاری کرے، جو باپ کے اپنے فرائض ہیں وہ خدا کی بارگاہ سے متعین ہیں، وہ معین شدہ فرائض ہیں، اس میں وہ اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے عاق کر دینا خدا کی نگاہ میں یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں دی والدین کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔